الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، پچھلی نشست کے اندر ہم نے آپ کو وضو کے بعد کی دعا اور اس کی فضیلت کے تعلق سے بتایا تھا۔ آج کی اس نشست میں ہم نواقض وضو، وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بہت غور کرنے کی باتیں، جن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آج کی نشست میں ہم انہی کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور وہ 7 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے پیشاب اور پاخانہ کے نکلنے کی جگہ سے کوئی بھی چیز کا خروج ہو رہا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا پیشاب آدمی کر رہا ہے، منی ہے، مزی ہے، ودی ہے، یہ بالغ ہونے کی کئی نشانیاں جو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ منی، مزی، ودی کیا چیز ہوتی ہے، اور پاخانہ آدمی کر رہا ہے یا ہوا خارج ہو گئی، ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسی صورت میں وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ شیطان جو ہے نا، شیطان بڑا ہوشیار ہے، انسان کو ایک اس کے اندر ڈال دیتا ہے، پریشانی کے اندر۔ شیطان انسان کی مقعد میں بیٹھنے کی جگہ جو ہے، اس میں گھس کر پھونک مارتا ہے۔ جب آدمی وضو کر لیتا ہے، پھونک مارتا ہے، پھر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہیں میری ہوا تو نہیں نکل گئی ہے، پھر وہ تذبذب کے عالم میں یا شک کے عالم میں ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ یہ دیکھ لو کہ بدبو آئی ہے کہ نہیں، بدبو کا احساس ہو رہا ہے، آواز آئی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنی نیت توڑ دو اور وضو کرنے چلے جاؤ۔ اگر بدبو نہیں آئی ہے تو اپنی نماز کو جاری رکھو۔ اور دوسری اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، پیشاب اور پاخانہ کی جگہ سے کوئی بھی چیز نکل رہی ہے اس کو حدث کہتے ہیں، حدث۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے وضو ہونے والے کی نماز کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ دوسرا نیا وضو کر لے۔ دوسری ہے، ایک آدمی لیٹ کر گہری نیند لے لے، لیٹ کر گہری نیند لے لے تو اس میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک آدمی اگر بیٹھا بیٹھا اسے نیند آ گئی ہے یا جھپکے آ گئے نیند کے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر وہ لیٹ کر گہری نیند میں چلا گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، العین وقاء الصحہ فمن نام فلیتوضا، آنکھ دبر یعنی پیٹھ کا بندھن ہے، جب جو آدمی سو جائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تیسری چیز ہے، بے ہوشی میں، نشے کی عالم میں یا جنون کی وجہ سے عقل ختم ہو گئی، عقل معوف ہو گئی، تو ایسی صورت میں بھی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اسے وضو کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے، ہتھیلی اور انگلیوں کے ساتھ میں شرمگاہ کو چھو لینا۔ ہاں، اگر پردے کے اوپر سے چھو لیا گیا ہے، کپڑے کے اوپر ہاتھ لگ گیا ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ڈائریکٹلی اگر شرمگاہ سے ہمارا ہاتھ لگ گیا، وضو یہ انگلی لگ گئی یا ہتھیلی لگ گئی، تو ایسی صورت میں ہمیں وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، جو اپنی شرمگاہ کو
بغیر کسی کپڑے کے وغیرہ کے ساتھ لگائے وہ نیا وضو کیے بغیر نماز نہ پڑھے۔ پانچویں چیز ہے ارتداد۔ ارتداد مطلب آدمی وضو کی حالت میں کوئی اس کی زبان سے کفری الفاظ نکل گیا، نماز وضو کی حالت میں وضو اس نے کیا اور وضو کے اندر اس کا کفر یا کوئی زبان سے الفاظ نکل گیا، ایسی صورت میں بھی اس کی وضو ٹوٹ جاتی ہے اور اسے چاہیے کہ وہ وضو ادا کرے۔ اور چھٹی چیز ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں بعض علماء اکرام نے کہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ خلفائے اربعہ جو تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی، یہ لوگ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد میں بھی وضو نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ وہ کھانا جو کہ چولہے پر بنایا گیا ہے، آگ پر جلا کر سیکا گیا، اس میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہم بھیڑ بکری کہ گوشت سے وضو کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو کر لے، نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر اس نے پوچھا ہم اونٹ کے گوشت سے وضو کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، لہذا اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ساتویں چیز ہے جو لاسٹ ہے، عورت کو شہوت کی نظر سے پکڑنا وضو کرنے کے بعد میں۔ شہوت کی نظر سے جو آدمی اپنی بیوی کو پکڑ رہا ہے، ہاتھ مار رہا ہے، تو